اس موقع پر ان خواتین اسلام کا مجاہدانہ کردار اور ان کی انتھک محنتیں، کوششیں، اسلام کے لیے قربانیاں بڑی ہی قابل توجہ ہیں۔ وہ جانباز خواتین، وہ جانثار خواتین اسلام جنہوں نے صنف نازک ہونے کے باوجود دین اسلام کی سرحدوں پر وہ پہرا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا، تحفظ کا وہ فریضہ سر انجام دیا جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ تاریخ عالم کے اندر اظہر من الشمس ہے، ابین من الامس ہے۔ انہی خواتین اسلام میں جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرے والدعا کو دیکھا تو صحابیہ کا شرف حاصل کر چکی۔ ایک حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ حضرت ام عمارہ کا نام مبارک نصیبہ بنت کعب ہے۔ یہ وہ عظیم مجاہدانہ کردار والی خاتون ہے اور صحابیہ ہیں جن کے ایک شوہر، دو بیٹے اور چوتھی ان کی اپنی ذات، یعنی 4 ہستیاں ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھنے والی، 4 ہی آدمی ایک ہی گھر کے، خود بھی، شوہر بھی اور 2 بیٹے بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان جہاد فرمانے پر جنگ احد کے اندر شریک ہو گئے۔ آپ کا خامند اور آپ کے بیٹے تو اس مارکہ آرائی کے اندر مشغول ہو گئے، کفار کے ساتھ برسر پیکار ہو گئے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کر رہے تھے، اور خود حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کو پانی بھی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں۔ حضرت گرامی حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ احد کے اندر یہ فریضہ سر انجام دیتی رہیں۔ بالآخر جب گھمسان کی جنگ ہوئی اور کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو اس حالت میں حضرت سیدہ ام عمارہ نے اپنی اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیا جو وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور ان کو پانی پلاتی، ان کی خاطر مدارات کرتی، دیکھ بھال کرتی۔ اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر انہوں نے جب دیکھا کہ کفار میرے آقا کی ذات پر ٹوٹ پڑے ہیں، حضور کی شمع حیات کو گل کرنے کے درپے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو صفحہ ہستی سے معذاللہ مٹانا چاہتے ہیں، تو حضرت سیدہ ام عمارہ نے دوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی اور حضور کی ذات پاک کے گرد اگرد ایسے چکر لگانے لگیں، ایسے گھومنے لگیں جیسے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے، جیسے ایک طواف کرنے والا طواف کعبہ کرتا ہے اور وہ 4 اطراف سے آنے والے حملوں کو روکتی اور حضور پر حملہ کرنے والے ہر کافر کے حملہ کو ناکام کرتی تھی، تیر کو اپنے جسم پر برداشت کرتی، اپنے ہاتھ سے روکتی، ہر طرف سے حضور کی حفاظت کرتی تھی۔ حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح حضور کی حفاظت کرتی رہی اور صحابہ بھی حضور کی حفاظت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور تذکرہ کرتے تھے حضرت ام عمارہ کا۔ حضور فرماتے کہ میں نے ام عمارہ کو مردوں کی طرح کافروں کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے، اور حضور فرماتے کہ میری جان پر یہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پہرا دے رہی تھی اور مجھے عزیز سمجھ رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا حضور مجھ پر مہربان ہے، حضور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، سرکار مجھ پر راضی ہیں اور مجھے داد تحسین دے رہے ہیں، میرے اس کردار پر فخر کر رہے ہیں، حضرت سیدہ ام عمارہ نے موقع غنیمت جانا اور حضور کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کر دی، یا رسول اللہ
پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرما دے کہ رب کائنات جنت میں بھی آپ کا رفیق بنا دے، آپ کی رفاقت عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا یا اللہ عمارہ کو جنت کے اندر میری رفاقت عطا فرما، میری معیت عطا فرما۔ حضرت عمارہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ اس کے بعد فرمانے لگیں خدا کی قسم دنیا کی کوئی مصیبت بھی آ جائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب حضور نے ہمارے لیے جنت کی ضمانت دے دی، حضور نے جنت میں ہمیں اپنی رفاقت عطا فرما دی ہے۔ حضرت سیدہ عمارہ کا کردار جنگ احد کے اندر بڑا مجاہدانہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر پہرا دینا، حضور کی حفاظت کرنا، اس کے اندر آپ نے جو کردار ادا کیا وہ بڑے بڑے پہلوان بھی شاید ادا نہ کر سکے، جس پر حضور بڑے خوش ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے حضور کی خوشی رب کائنات کی خوشی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں نے حملہ کیا تو حضور ایک گڑھے کے اندر بھی تشریف لے گئے اور یہ افواہ پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح مدینہ شریف تک پہنچ گئی یہ افواہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، حضور نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، کفار نے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ تو ایک صحابیہ بڑی بےتابی کے عالم میں، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ طیبہ میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، تو مدینہ طیبہ سے وہ لوگ ورفتگی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، بلک بلک کر روتے ہوئے گھروں سے نکلے۔ ایک صحابیہ بھی اپنے گھر سے نکلی، دوڑنے لگی میدان احد کی طرف۔ وہ راستے کے اندر صحابہ کے ایک کاروان سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے غلاموں بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کہاں جلوہ گر ہے؟ وہ کہتے ہیں اے صحابیہ تیرا باپ جام شہادت نوش کر چکا ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر اس کا باپ بھی شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا، اس کا بھائی بھی شریک تھا۔ اسی طرح وہ توجہ نہیں کرتی، باپ کی شہادت کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آگے گئی اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرا خامن شہید ہو چکا ہے۔ آگے جاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ باپ کی شہادت کی خبر سنی، خامد کی شہادت کی خبر سنی، بھائی کی شہادت کی خبر سنی، مگر سن کر اس کی محبت گمراہ نہیں ہوئی، عشق مصطفیٰ میں کمی اور کجی نہیں آئی، اس کے اندر کسی طرح کا تزلزل نہیں ہوا اور وہ متذبذب نہیں ہوئی اور نہ وہ کسی طرح اشتعال میں آئی۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی اور صحابہ سے پوچھتی رہی ارونی ہے حتی انظر الیہ، مجھے یہ تو دکھاؤ رسول اللہ کہاں جلوہ گر ہے، میں چہرہ مدحہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں حضور کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، مجھے میرے آقا دکھا دو، بس میں سرکار کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ اسے لے گئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار تشریف فرما تھے، حضور کے دندان مبارک کا ایک ٹکڑا بھی شہید ہو گیا تھا، حضور کے ہونٹ مبارک سے خون بھی بہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں بھی کچھ چوٹیں آئیں، مگر حضور سلامت تھے، حضور زندہ و حیات تھے۔ جب وہ صحابیہ وہاں پہنچی، حضور کے چہرے مبارک پر اس کی نگاہ پڑی نا، تو جو اس نے الفاظ کہے امام قاضی عیاض مالکی نے بھی نقل فرمائے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل فرمائے، البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ اماد الدین ابن کثیر نے نقل فرمائے، وہ تاریخی جملے خدا کی عزت کی قسم قیامت تک کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے، باپوں اور ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور حضور کی محبت کا ایک روشن سبق بھی ہے۔ حضرت وہ صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے آقا آپ اگر سلامت ہیں تو آپ کی سلامتی کے بعد مجھے کوئی دنیا کی مصیبت نہ ڈھال کر سکتی ہے نہ کمزور کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے باپ شہید ہو گئے، مجھے کوئی فکر نہیں، میرا خامد شہید ہو گیا، میرا مجھے کوئی فکر نہیں، میرا بھائی شہید ہو گیا، آقا مجھے کوئی فکر نہیں، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ اس لیے کہ میری زندگی اور آخرت کی بہار نہ باپ سے وابستہ ہے، نہ بھائی سے وابستہ ہے، نہ شوہر سے وابستہ ہے، اے میرے آقا میری ساری بہاریں آپ کے دم قدم سے وابستہ ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھی صحابیات کی محبت، یہ تھی خواتین اسلام کی حضور سے محبت، اور ان کا میدان جنگ کے اندر جا کر بھی ایک مجاہدانہ کردار ہے۔ وہ حضور کی محبت کو نہیں بھولی، وہ دین کی خدمت کو نہیں بھولی، وہ اپنے سب کچھ لٹ جانے کے باوجود بھی دین کو ترجیح دیتی رہی،
دین کی خدمت کو ترجیح دیتی رہی، حضور کو ترجیح دیتی رہی، حضور کی محبت کو ترجیح دیتی رہی۔ یہ تو ایک غلام رسول کا امتحان ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف حضور کی ذات ہو، دوسری طرف اولاد ہو، ایک طرف حضور کی ذات ہو، دوسری طرف گھر والی ہو، ایک طرف حضور کی ذات ہو، دوسری طرف مال و متاع ہو، ایک طرف حضور کی ذات ہو، دوسری طرف بادشاہت و مملکت ہو، ایک طرف حضور کی ذات ہو، دوسری طرف پیارے ہوں، محبت والے ہوں۔ دیکھا تو وہاں جاتا ہے کہ وہ ترجیح ان کو دیتا ہے یا حضور کی ذات کو دیتا ہے۔ یہ محبت اور عشق کا امتحان ہوتا ہے۔ مگر خدا کی قسم جب تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، صحابیات کو دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صحابیات نے کائنات کی ہر چیز پر حضور کی عزت کو ترجیح دی ہے، سرکار کی محبت کو اہمیت دی ہے، حضور کی ذات پر سب کچھ قربان اور فدا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، جنگ احد کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک خاتون اپنا 3 سال کی عمر کا بیٹا گود میں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابیہ، اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ صحابیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ بچہ میں اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں، میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، پر میں چاہتی ہوں کہ کسی شہید کی ماں بھی بن جاؤں۔ میرا بھائی پہلے شہید ہو چکا ہے جنگ بدر کے اندر، اے آقا میرا خامد جنگ بدر میں پہلے جام شہادت نوش کر گیا ہے، میں چاہتی ہوں میرا یہ بیٹا بھی شہید ہو جائے، اور جس طرح میں شہید کی بیوہ ہوں، شہید کی ماں ہوں، اسی طرح شہید کی بہن ہوں، اسی طرح میں شہید کی ماں بھی بن جاؤں۔ یہاں پر حضور کی وہ حدیث یاد آتی ہے، صحابیات کا جذبہ دیکھ کر، صحابہ کا جذبہ دیکھ کر، کہ سرکار کائنات نے فرمایا کہ اگر کسی دل کے اندر یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، میں بھی رتبہ شہادت پر فیض ہو جاؤں، میں بھی جام شہادت نوش کروں، حضور فرماتے ہیں اگر کسی دل کے اندر کبھی یہ تصور نہیں آیا، کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دل منافق کا دل ہو سکتا ہے، وہ دل غدار کا دل ہو سکتا ہے، جو غدار اسلام ہو، فرمایا جو اللہ رسول کے ساتھ منافقت کرنے والا ہو، اس کا دل تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مومن کا دل تو ہر لمحے یہی تمنا کرتا ہے کہ اگر موت آئے تو دیار محبوب میں آئے، اور آئے تو پھر شہادت کی موت آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 2 دعائیں کرتے تھے نا اکثر، آپ یہ 2 دعائیں کرتے، مولا مجھے ایک تو حضور کے مدینہ میں موت عطا فرما، اور دوسرا شہادت کی موت عطا فرما۔ اور حضرت عمر وہی تو ہے نا جن کی شہادت کی خبر حضور نے ان کی حیات کے اندر عطا فرما دی تھی۔ جب حضور نے احد کے پہاڑ پہ قدم رکھا نا، تو وہ اس طرح رقص کرنے لگا، وجد کرنے لگا، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، تو حضور وہ سمجھنے لگا نا کہ آج سرکار کی نالین میری چوٹی پہ آئی ہے، تو میرا رتبہ و مقام عرش تک پہنچ گیا۔ گویا کہ میں سرکار کی نالین کو نہیں چوم رہا، میں تو رب کے عرش کو چوم رہا ہوں، اس لیے کہ اسی نالین کو چومنے کے لیے خدا کا عرش بھی ترستا ہے، خدا کا عرش بھی آرزویں کرتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا تھا ایڑ لگاتے ہوئے، حضور نے فرمایا احد پہاڑ تو حرکت کیوں کرتا ہے؟ تیری حرکت کی وجہ سے کہیں میرے صدیق کو چوٹ نہ آ جائے، کہیں میرا فاروق زخمی نہ ہو جائے، کہ عثمان ذو النورین کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا احد پہاڑ اسکن، ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ ابھی حضرت فاروق اعظم زندہ ہے، ابھی عثمان غنی زندہ ہے، حضور نے پہلے فرما دیا کہ 2 شہید ہیں۔ اور میں نے کہا نگاہ نبوت پہ اعتراض کرنے والوں ذرا عقل کیا کرو، نبی کی نگاہ پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی عمر شہید نہیں ہوئے، عثمان شہید نہیں ہوئے، پتہ نہیں شہادت ان کی کتنے سال بعد ہونی ہے، ابھی تو نبی پاک ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور پردہ فرمائیں گے، ابو بکر خلیفہ ہوں گے، وہ پردہ فرمائیں گے، عمر خلیفہ ہوں گے، وہ شہید ہوں گے، پھر وہ پردہ فرمائیں گے، پھر عثمان خلیفہ ہوں گے، پھر وہ شہید ہوں گے، کئی سالوں کے بعد کی بات ہے۔ اور بد نصیب تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کل کی بات کا پتہ نہیں، میرا نبی کئی سالوں بعد کی خبر دے رہا ہے۔ نہیں توجہ یار آپ کی بہت بات حضرات گرامی، حضرت سیدنا فاروق اعظم شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، اور حضور خود بھی فرماتے ہیں یا اللہ
میں میدان جنگ میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ سرکار نے تین بار یہ جملے ارشاد فرمائے، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن سرکار کی تمنا یہ محض تمنا نہ تھی، حضور شہادت کے رتبہ پر فائز ہیں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء شہادت کے رتبہ پر کیسے فائز نہ ہوں؟ حضور تو شہادت تقسیم فرمانے والے ہیں، حضور تو شہادت بانٹنے والے ہیں۔ وہ کیسے؟ سنیں ذرا، وہ صحابیہ جو حضور کی بارگاہ میں آئی ہے 3 سال کا بچہ لے کر، بیٹا لے کر، اے آقا میں ماں، شہید کی ماں اپنے آپ کو بلوانا چاہتی ہوں، کوئی مجھے بھی کہے کہ یہ شہید کی ماں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا بیٹا کیسے جنگ لڑے گا، یہ کیا کرے گا؟ عرض کی آقا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس تیروں، تلواروں، نیزوں اور ڈھالوں کی کمی ہے، میرے بیٹے کو لے جائیں، کہیں اگر کوئی تیر آئے، کوئی وار کرے دشمن تو میرے بیٹے کو بطور ڈھال استعمال کر دیں۔ اے آقا بطور ڈھال استعمال کر لیں گے، یہ شہید ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا، لوگ کہیں گے یہ شہید کی بیوہ ہی نہ تھی، شہید کی بہن ہی نہ تھی، یہ شہید کی ماں بھی ہے۔ آقا میں شہید کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ کیا جذبہ ہے صحابہ! اس لیے اپنے اندر ہر مومن کو یہ تمنا رکھنی چاہیے، جیسے میں نے حضور کی حدیث پاک بیان کی کہ اگر مومن ہو اور کبھی دل میں یہ تمنا ہی نہ آئے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں جام شہادت نوش کر جاؤں، میں بھی رتبہ شہادت کو پا لوں، حضور فرماتے وہ دل مومن کا دل ہے ہی نہیں۔ مومن کے دل میں تو جذبہ شہادت ہر لمحے موجود ہوتا ہے، ہر لمحے موجود ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ سے فرمایا، اے میری غلامہ، اے میری صحابیہ، جا اپنے بیٹے کو گھر لے جا، اسے خدمت کر، اسے جوان کر، اسے بال بڑا کر، اے میری صحابیہ اسے لے جا۔ آقا میں شہید کی ماں کیسے بنوں گی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی عاجز نبی ہوں، حضور نے اپنے اختیار کل کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جا، آج کے بعد مصطفیٰ تیرے بیٹے کو شہید کا رتبہ عطا کر رہا ہے، آج کے بعد تو شہید کی ماں ہے، اور جنت کے اندر بھی جب تو بلائی جائے گی تو شہید کی ماں کے ساتھ بلائی جائے گی۔ کیا مقام ہے میرے آقا کا! حضور شہادت کے مقام پر خود کیسے فائز نہ ہو؟ حضور تو شہادتیں بانٹتے ہیں، حضور تو شہادتیں تقسیم کرتے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے بانٹتے یہ ہے۔ مالک کونین ہیں تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔